آن بورڈ ہونا ہوگا، کیونکہ شہید ہونے والے ہمارے میں سے کسی کے عزیز ہیں، کسی کے بچے ہیں، کسی کے بیٹے ہیں، تو وہ فوج نے اکیلے نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا، اس کے ذمہ دار ہم بھی اتنے ہی ہیں جتنی ان کی رسپانسبلٹی ہے، کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے. یہ دنیا کو میسیج دینا چاہیے. نہیں سر، میسیج دینا ہم نے کہ ہم نے جو انٹرنل ہارمنی ہے اس کو گراؤنڈ پہ سیٹل کام بھی کر کے، اور تو اس کے لیے دیکھیں سی او ڈی ماضی میں سائن ہوا تو ایک نیا سی او ڈی سائن ہو، اس کے بعد پولیٹیکل سیاسی جماعتیں ماضی بھول کے آگے چلیں. نہیں، ایک نیشنل الیکشن پلان کے تحت جو اس کو انڈورسمنٹ ہو، اس کے بعد میں چیک اینڈ بیلنس اور اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے کہ جو فنڈز اس معاملات میں آتے ہیں اس کے لیے جو آپ کو اقدامات کرنے ہیں صوبے نے اس کو کیے کہ نہیں کی، پھر جزا اور سزا ہونی چاہیے. موجودہ حالات میں ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ صبح کھڑا ہوا کریں ہمارا لیڈر جیل میں ڈالا ہوا، آپ نے، ہم کیسے بات کریں آپ کے ساتھ؟ جی جیل میں ڈالا، نواز شریف کو نہیں جیل میں ڈالا تھا. کون سا ابھی ننند کے معاملے میں شہباز شریف کی اسپیچ نکالنے آن دا فلور آف دا ہاؤس کیا کہا تھا جی حکومت فیصلہ کرے، ہم حکومت کے ساتھ ہیں اس میں. آپ اسٹیٹس میں نہیں یار، پاکستان نہیں ہے، تو آپ اپنے آپ کو زیادہ معتبر سمجھتے ہیں پاکستان سے. نواز شریف صاحب جیل میں نہیں تھے اس وقت، نواز شریف صاحب کی بیٹی جیل میں نہیں تھی اس وقت، تو ہم کیا کہتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ ہیں ہم، کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے جب تک آپ ہمارے لیڈر کو نہیں چھوڑیں گے. یہ کیسی سیاست ہے یار؟ سیاست کو ریاست کے ساتھ مکس نہ کریں. سیاست کو، آپ کو پی ایم ایل این سے مسئلہ ہے، اختلاف کریں سیاسی، جہاں پہ یونٹی کا موقع ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ سب پاکستانیوں کو، تمام صوبائی حکومتوں کو ایک پیج پہ ہونا. ٹھیک ہے، چلیں ایک چھوٹی سی چیز کی تصدیق کریں پھر مجھے ذرا، کیونکہ آپ انرجی کے منسٹر بھی رہے ہیں، اس پہ جانا ہے آخری سیکنڈ، اس سے بات کریں گے. علیمہ خان صاحبہ کے حوالے سے بات ہوتی ہے، ایک تو وکٹ کے دونوں جانب کھیل رہی ہیں، اپنے بیٹے کو ریلیف دلوانے کے لیے انہوں نے سی ایم پنجاب سے مری میں ملاقات کی تھی. سر آئی ہیو نو نالج، میں ایسے ہی کوئی اپنی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں کرتا جس کو مجھے نالج نہ ہو. آئی ڈونٹ نو. تو کسی سٹیج پہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ رابطہ ہے؟ سر آئی ہیو نو آئیڈیا. نو آئیڈیا. میرا نہیں خیال کہ کوئی روابط ہیں یا رابطہ ہے. پارلیمانی کمیٹی ہے، جب پارلیمان کی ان کی پارلیمانی پارٹی ہے تو وہیں پہ جو کمیٹی ایک ہونی چاہیے اس پہ، جو پولیٹیکل ڈائلاگ پولیٹیکل لوگوں سے کرے. پالیٹکس میں اگر دروازے بند کریں گے تو نقصان آپ کا اپنا ہی. ٹھیک ہے، آپ انرجی کے منسٹر رہے ہیں، اسٹیٹ منسٹر. آپ ہی کے دور حکومت میں آپ، مطلب میاں صاحب پرائم منسٹر تھے، آپ منسٹر تھے اس ٹائم، لوگوں کو بڑا انکریج کیا گیا سولر انرجی کی جانب کہ آئیں جناب سولر اپنے گھروں پہ لگائیں پینل اور مفت کی بجلی انجوائے کریں، ایک پراپر ایک پالیسی بھی لے کر آئے. اب اس کو جناب جب لوگ اس جانب راغب ہو گئے ہیں اور مطلب تھوڑا سکون میں آگے ہیں، اب اس پالیسی کو حکومت تبدیل کر رہی ہے، کیا یہ ٹھیک ہے، ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیں، نہیں دیکھو، میں تو شہباز شریف صاحب نے وہ ڈیسیژن واپس کروایا نا جی. پھر میں نے تو سب سے پہلے اس کی مخالفت کی تھی کہ یہ غلط ڈیسیژن ہے. پہلے تو یہاں تو یہ کام کرنا نہیں چاہیے تھا. آپ کو پہلے پتہ نہیں تھا کہ اگر سولر لگائیں گے ظاہر ادھر تو پانی تو پیدا ہونا نہیں ہے، بجلی نہیں پیدا ہونا نا. تو وہ بجلی کتنی کنزیوم ہوگی، کتنی آپ نے خود گرین میٹرز دیے، آپ نے خود پالیسی دی. تو اس پالیسی میں لا کے پھر لوگوں کو اس طرح کرنا، تو پھر وزیر اعظم صاحب کی مہربانی، انہوں نے یہ ڈیسیژن واپس کروایا. لیکن میری بات سنیں، جب ہم اقتدار میں آئے 2014 میں تو اس ملک میں 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی. تو اس شخص کا نام نواز شریف تھا جس نے ملک سے لوڈ شیڈنگ ختم کی، ملک میں ڈیمز بنائے، ملک میں ٹرانسمیشن کا نظام، ساؤتھ نارتھ ٹرانسمیشن کی لائنیں بچھائیں. نواز شریف ہی تھا جس نے سینٹرل ایشیا کو لنک کیا کاسا 1000 کے ذریعے. پاکستان کو 1000 میگا واٹ بجلی ٹرانسمیشن لائن کے تھرو آنی تھی. وہ بھی جو 2021-22 میں وہ پروجیکٹ آنا تھا تو وہ ان کی سیاست کی نظر ہو گیا. تو بات یہ ہے کہ نواز شریف کے دور میں دایا میر بادشاہ ڈیم پاکستان کی ہسٹری میں پہلا وہ ڈیم تھا جو پی ایس ڈی پی میں جو ڈیولپمنٹ کا بجٹ تھا 100 ارب روپیہ، جو واٹر ریزروائر تھا اس کو بلڈ کرنے کے لیے انہوں نے ریلیز کر دیا. ٹھیک ہے. اور یہ دیکھیں انہوں نے اپنے دور میں بجلی کا جو کوہرام تھا لوڈ شیڈنگ زیرو کر کے گئے.
اس کے بعد کنٹینیوٹی تو پھر جناب یہ جو بڑے آج کل سپیکر بنتے ہیں، حماد اظہر کی بات سنتا ہوں، عمر ایوب کی بات سنتا ہوں، بیڑا غرق کر دیا چوروں نے وابڈا کا پکڑ کے، ٹھیک ہے، نظام تباہ و برباد کر دیا پکڑ کے. تو بات یہ ہے کہ ایک ڈیسیژن ابھی واپس ہوا، ٹھیک ہے. تب اسی پالیسی کے تحت چلیں وہ پائپ لائن میں تھا، آیا ایگزیکیوشن، پرائم منسٹر نے اس کو آ کے ویٹو کر دیا. چلیں ایک عام آدمی سوچتا ہے کہ آئی پی پیز بڑے بڑے مگر مچھ اس کے پیچھے، بڑے بڑے کہنے کارٹل بیٹھے ہیں، بڑے بڑے کہنے کے طاقتور لوگ اس کے پیچھے بیٹھے ہیں، ان کو ڈیل نہیں کر پائی کوئی بھی حکومت، تو بالآخر سارا ملبہ جو ایک عام آدمی بھی گرے گا. تو یہاں بھی وہی چیز بھائی عمران خان کے دور میں وہ کہتے ہیں نا دودھ کی رکھوالی پہ بلا بٹھا دیا، ٹھیک ہے، اس شخص کا بابر کا اپنے آئی پی پی اس کو آپ نے بٹھا دیا اس کا ہیڈ، 20 ارب روپے کا ٹیکہ لگا گیا تیل کی مد میں. اس چور کو آپ نے خود چور کو آپ ہمیں تانے دیتے ہیں آئی پی پی سے، اس چور کو ڈاکو کو آپ نے جس کا آئی پی پی خود رن کرتا ہے، وہ پیسے لینے کے لیے آتا تھا بل تو میرے دفتر کے باہر اللہ کے فضل سے بیٹھا ہوتا تھا، تو کبھی ہم نے ہاتھ نہیں پکڑایا تھا، جو ایک میرٹ پالیسی تھی اسی کے مطابق چلتا تھا. خواجہ آصف صاحب کے دفتر کے باہر بیٹھا ہوتا تھا، آپ نے اسی کو دودھ کے رکھوالی بلے کو بٹھا دیا. یار آپ نے کبھی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی ہے آپ نے؟ میں آپ کی نہیں بات کر رہا، میں عمران خان کی بات کر رہا ہوں. جہاں رہی آئی پی پیز کی بات، ہم نے کوئی ایسا آئی پی پی نہیں لگایا جس کی پاکستان کے لوگوں کو کیپیسٹی چارجز پے کرنے پڑے. ہم نے گیس کے RLNG بیس گیس کے بلوں کی بکھی اور حویلی بادشاہ 3600 میگا واٹ RLNG بیس اور قطر کے ساتھ سستی ترین گیس کی ڈیل فار پتہ نہیں لمبے عرصے کے لیے ہم نے اس کو ڈیل کو سائن کیا. انہوں نے آ کے ختم کیا نا یار، انہوں نے قطر کے ساتھ وہ ایگریمنٹ سارے پاکستان کے بیک آف کیے، ہم نے تو نہیں کیے. ہم تو لانگ ٹرم پالیسی بنا کے گئے تھے.